علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے ہے۔ آنگینت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید 30واں پارہ ایک پوری سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جب اس بات کا علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چاچی ابو لہب کی بیوی، اس کو جب پتہ چلا کہ چند روز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کی نماز نہیں ادا کر رہے، تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے پاس جو شیطان آتا تھا، استغفر اللہ، وہ تیرا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اس کائنات میں کتنے کتنے بدقسمت لوگوں کا قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کو شیطان کہہ کے اس بی بی نے پکارا۔ اور کائنات کا رب جو ہے وہ کب برداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کے محبوب کو، کوئی کائنات کے امام کو، کوئی نبیوں کے سردار کو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان کی توہین کرے؟ کائنات کا رب یہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اے جبریل، جا کے قرآن کی یہ جو سورت ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، فرمایا یہ لے کے جا، ذرا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام جا کے دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دوپہر کی قسم بھی کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم بھی کھائی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مرضیاں ہیں، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وہ چاہے دن کی قسم کھا لے، وہ چاہے رات کی قسم کھائے، وہ چاہے زمین کی قسم کھائے، وہ چاہے آسمان کے تاروں کی قسم کھائے،
اس کو حق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح مرضی آتی ہے وہ کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے قیامت تک یہ پیغام ہے، یہ حکم ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے، آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو قسم کھانی ہے اللہ رب العزت کے نام کی، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی۔ اب کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں وہ اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں ایسے جو اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کھانا کھا رہے ہوں تو کہتے ہیں مجھے اس رزق کی قسم ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کا فرمان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے، ضرورت پڑ جائے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اور وہ بھی سچی قسم کھانی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اگر ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العزت کی قسم کھانی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ باعث برکت ان کی ذات، لیکن مالک کی مرضیاں ہیں، جس دور سے گزارنا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزارا، ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دنیا میں آئے 6 سال کے بعد۔ 6 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی جدائیاں دے گئیں۔ اب 2 سال اور گزرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے نا، تو دادا سردار عبد المطلب وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جدائیاں دے کے چلے گئے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے، جو آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور دادا عبد المطلب پتہ کتنا پیار کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ بیت اللہ کے دروازے کے نیچے نا ایک دیوار کے ساتھ ایک گدا بچھایا جاتا تھا، جس پر سردار عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عمر کے ہیں، آ کے گدے پہ بیٹھ جانا، جو چاچا تھے انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، سردار عبد المطلب کہا کرتے تھے اور کسی کو یہ بات نہیں کہتے تھے، کہا کرتے تھے میرے محمد کو یہاں سے نہ اٹھایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، جب دادا بھی دنیا سے چلے گئے، اب ابو طالب یہ بھی چچا تھے، ان کی کفالت میں آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابو طالب نے بڑی محبت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نہیں کی۔ ابو طالب اپنی اہلیہ کو کہا کرتے تھے کہ میرے محمد کا خیال رکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات سے محبت کی ضرور ہے، بڑی محبت ابو طالب نے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن بات سے محبت نہیں کی۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ضروری ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بھی محبت ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے برکت والے تھے اور اتنے برکت والے ہیں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی، کہ جب ابو طالب کے بچے سو کے اٹھتے تھے نا تو ان کا منہ صبح دھونا پڑتا تھا، سرما لگانا پڑتا تھا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جب صبح بیدار ہوتے تو تفسیریں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی ایسے ہوتا جیسے کسی نے ابھی دھو کے سرما وغیرہ بھی ڈال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے، قحط سالی پڑ گئی مکے کے اندر، لوگ آئے ابو طالب کے پاس کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے کپڑے پہنائے اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ میں لے کے آئے اور خانہ کعبے کے پاس کھڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی بارش کی۔ ابھی عمر چھوٹی ہے، 8 سال کے قریب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنے ہاتھ مبارک نیچے نہیں کیے تھے، آسمان پہ بادل آ گئے اور بارش کا برسنا شروع ہو گیا۔ یہ اتنے پیارے نبی ہیں، اتنے اعلیٰ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ پھر جب 12 سال کے ہوئے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ابو طالب ایک قافلہ لے کے نا کاروبار کے سلسلے میں تو دوسرے ملک کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب قافلہ تیار ہو گیا تجارت کے لیے جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میں یہاں اکیلا رہ کے کیا کروں گا، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ چچا نے کہا چلو آپ بھی چلیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ نا انہوں نے پڑاؤ کیا، ریسٹ کرنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے۔ تو ایک پادری تھا عیسائیوں کا، بہت بڑا عالم تھا ان کے جو مسلک کا، ان کے عقیدے کا۔ اس نے دور سے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، چھوٹی عمر ہے، پیغام بھیجا سارے قافلے والوں کو کہ آج آپ کا کھانا میری طرف ہے۔
سارے قافلے والے حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ آج تک تو اس نے کبھی دعوت نہیں دی، ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں، ادھر پڑاؤ کرتے رہتے ہیں۔ خیر دعوت قبول کی، وقت آیا چلے گئے سارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹی عمر کے تھے، ان کو سامان کے پاس رکھوالی کے لیے بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے، ہم آپ کا کھانا لے کے آ جائیں گے۔ سارے چلے گئے۔ جب وہ پادری نے دیکھا کہ جس کے لیے تو میں نے دعوت کی ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا بچہ جو ہے، پوچھا پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ بتایا کہ ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ ہے، اس کو ہم سامان کے پاس بٹھا کے آئے رکھوالی کے لیے، باقی ہم سارے آ گئے ہیں۔ تو اس پادری نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بارات بغیر دولہے کے کسی جگہ پہنچ جائے، دولہا نظر ہی نہ آئے، اس کو پیچھے چھوڑا ہو۔ تم تو ایسے آ گئے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت کیا اس کو تو لے کے نہیں آئے۔ اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی، کتنی محبت کی اللہ رب العزت نے۔ آئے واپس بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے۔ جب گئے نا تو پادری نے جب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے لات منات فلاں فلاں کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، جو میں پوچھوں گا سچ بتانا۔ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری بات، جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جتنی مجھے جھوٹ سے نفرت ہے نا اتنی مجھے کسی چیز سے نفرت نہیں۔ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 8 سال 12 سال۔ فرمایا کہ جتنی جھوٹ سے میں نفرت کرتا ہوں نا اتنی میں کسی چیز سے نفرت نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ کا ولی ہوگا جو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، وہ دکاندار ہے، وہ کارخانے دار ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ جاگیردار ہے، وہ سیاستدان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام فرمایا تو مجھے قسمیں نہ ڈال، مجھ سے جو پوچھے گا میں سچ بتاؤں گا، میرے جھوٹ سے ویسے ہی بڑی نفرت ہے۔ پھر اس پادری نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک سے مہر بھی دیکھی نبوت کی۔ ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ یہ بیٹا ہے میرا۔ کہنے لگے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو۔ بڑے غور و فکر والی باتیں ہیں یہ 2-4 کہ بڑی محبت ابو طالب نے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے محبت نہیں کی، کامیاب نہیں ہوئے، جنت کے وارث نہیں بنے، جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ وجہ ذات سے محبت کی، بات سے محبت نہیں کی، عمل کوئی نہیں کیا۔ کہا سچ سچ بتاؤ اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرا نا بھتیجا ہے۔ پادری کہنے لگا کہ اس کو لے جا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنانا ہے۔
واہ میرے پیر و مرشد کی شان و شوکت، واہ میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما کی عزت اور احترام اور مقام، اس کائنات میں نہ کسی کو یہ مقام نصیب ہوا ہے نہ ہوگا۔ اب وقت گزرتا گیا، 25 سال کی جب عمر ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو چچا ابو طالب کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کاروبار کر لے، کوئی کام کر لے۔ فرمایا چچا میں کیا کاروبار کروں، کیا کام کروں؟ ابو طالب نے کہا کہ اس طرح کرو کہ مکے کی ایک خاتون ہیں، بڑی نیک ہیں، بڑی پرہیزگار ہیں، ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہ وہ قافلے بیچتی ہیں، تجارت کرتی ہیں بڑے وسیع پیمانے پر، تو آپ بھی ان کا مال لے کے چلے جایا کریں، آپ ان سے بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ چلو میں جانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میں ان سے بات نہیں کر سکتا، بات کوئی اور کرے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پھپھو تھیں عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگی کوئی بات نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بات کر لیتی ہوں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ گئیں، جا کے بات کی کہ کیا تو پسند کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا مال لے کے جائیں تجارت کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مکے کے اندر اللہ کے فضل سے کسی مائی کے لال کی جرت نہیں تھی اس وقت بھی، نہ اب ہے نہ قیامت تک ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی انگلی اٹھا سکتا۔ ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کے جائیں، میں کسی کو اگر 1 اونٹ معاوضہ دیتی ہوں، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اونٹ دوں گی۔ لو جی تیاری شروع ہو گئی، قافلہ تجارت والا تیار ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غلام تھا ماں جی ختیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسیرہ نام تھا اس کا۔ اسے ہدایات فرمائیں کہ جب مکے سے نکلے گا قافلہ تو پہلے اونٹ کی جو مہار ہے نا وہ محمد پکڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مکے سے باہر چلے جائیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھیں گے، پھر مہار تم پکڑو گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، مصر یا شام کی منڈی میں پہنچ گیا، اور مسیرہ جو خادم تھا ماں جی کا، اس نے بتایا کہ منڈی تک پہنچتے پہنچتے بھی میں نے دیکھا کہ درختوں کی ٹہنیاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہی تھیں، اور یہ جو بادل ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کر رہے تھے دھوپ کے اندر۔ کتنی اللہ نے محبتیں کی ہیں۔ اور یہ جو بادل ہیں نا، بادل یہ بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ اب ایک حدیث میں مشکات شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بڑا پرہیزگار آدمی تھا، جا رہا تھا، دھوپ بہت زیادہ تیز تھی، اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر سایہ کر دو، اس پر سایہ ہو گیا، چلتا رہا، بادل سایہ کرتے رہے، کچھ آگے جا کے نا کچھ دور
ایک گناہگار آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جا رہا ہے, اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے, میں بھی فائدہ اٹھا لوں. وہ بھی جا کے نا ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا. وہ جو اللہ کا ولی تھا, نیک آدمی تھا, جس پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کر رکھا تھا, اس کے اندر تکبر آ گیا, غرور آ گیا اس کے اندر. اس نے کہا ہم نے تو محنتیں کی ہیں, ہم نے تو اللہ کی عبادات کی ہیں, تب اللہ نے ہمارے اوپر سایہ کیا ہے. تو جا ادھر جا کے دھوپ میں جا کے چل. اللہ اکبر. اندازہ فرماؤ کہ جب اس نے تکبر کیا, اس کو باہر نکال دیا, چلے جاؤ تم دھوپ میں جاؤ, یہ تو ہم نے تو محنتیں کی ہیں, اللہ نے اس لیے بادل کا سایہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا اب اس کو دھوپ میں چلنے دو, وہ جو گناہگار ہے جس کو اس نے ہلاک کیا ہے اس کو سایہ دے دو. اب وہ بادلوں کے سائے کے نیچے چل رہا ہے, اور یہ محروم ہو گیا اللہ کی اس رحمت سے. تکبر بھی بہت بری چیز ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو آج بھی کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. کائنات کے رب کی قسم ہے, یہ اللہ کو پتہ ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں بتلا دیا. اب قیامت تک کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے سوا. وہی کا آنا بند ہو چکا. وہ جانتا ہے کہ جس کو آپ بہت بدترین سمجھ رہے ہیں وہ پتہ نہیں آپ سے کتنا اچھا ہے, یا جس کو ہم بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنا بدتر ہے. یہ اسی کو پتہ ہے, کسی کو کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہاں کئی آدمی ہم نے دیکھے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں, ایک آدمی کو میں جانتا ہوں, کچھ 70 کو سال عمر ہے اس کی. 70 سال بڑی عمر ہوتی ہے. وہ 2 سرٹیفکیٹ پوری زندگی ہو گئی ہے اس کو تقسیم کرتے ہوئے. اگر کوئی ملنا چاہے تو میں ملا دوں گا اس کو, میں اس کے پاس بٹھا دوں گا. 70 سال کی عمر ہے اور ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے اب تک. کسی کو بغیرت ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور کسی کو 2 نمبر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, یعنی جہنم کا. شرم ہی نہیں آتی, خیال ہی نہیں آتا, اللہ کا ڈر ہی نہیں آتا. یار ہم کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے پاس کون سا اختیار ہے, کس نے ہمیں دیا ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس ہے. اور اب وہی کا آنا بند ہے, اس لیے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بادلوں نے سایہ کر رکھا ہے. منڈی میں پہنچے, مال لگا دیا, ڈیریاں لگا دی. جب تاجر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا رہے ہیں کہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ گیلی ہیں, پانی والی ہیں, یہ خشک ہیں, یہ جو مال ہے یہ اس طرح کا ہے, یہ اس طرح کا ہے. کیوں میرے بھائیو, اب ہم نے بھی کبھی بتایا ہے یا کسی کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت کس طرح کی ہے؟ جب بات سے محبت نہیں, عمل سے محبت نہیں, فائدہ کیا؟ میں ابو طالب کی بات کر رہا تھا کہ بڑی محبت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, بات سے محبت نہیں کی.
ذات سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ملا، جہنم۔ تاجر حیران ہو گیا کہ یہ کیسا شخص آیا ہے، کیسا تاجر مال لے کے آیا ہے، کیسا ویپاری آیا ہے۔ آج تک تو یہ بات کسی نے کہی نہیں اس منڈی کے اندر۔ جو حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، سودا بھی بک گیا، اللہ نے برکت بھی ڈالی، نفع بھی زیادہ ہو گیا، لوگ حیران بھی رہ گئے، تعجب ہوا۔ واپسی شروع ہوئی۔ مسیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو نا بڑا سجا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کرنی تھی، واپسی ہو رہی ہے، ماں جی ختیجہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اور خادم نے آ کر پھر بتایا، اور ماں جی کہتی ہیں میں نے خود بھی دیکھا، آسمان سے بادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جس طرح چھتری نہیں تاننی ہوتی، سایہ پورا کیا ہوا ہے۔ اور خادم نے بھی یہی بات بتائی، کہتا ہے میں اونٹ کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا تو دھوپ تھی، اوپر سایہ تھا بادلوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کہتے ہیں نیچے اس طرح ہوا آ رہی تھی جیسے جنت کی ہوا ہوتی ہے، جیسے موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مال بھی بک گیا، منافع بھی کئی گنا زیادہ ہو گیا۔ اب وقت گزرتا کیا، ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے شادی کا پیغام آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے پاس تو شادی کے لیے خرچہ وغیرہ تو ہے کوئی نہیں، تو میں کس طرح شادی کروں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدقے قربان جاؤں۔ کئی لوگ ان کے بارے میں بھی بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کو کائنات کے رب نے مرتبہ اور مقام دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور جس کو کائنات کا رب مقام دے، مرتبہ دے، اس کے ساتھ عداوت رکھنے والا، بغض رکھنے والا، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، رب کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، آقا شادی آپ کی ہوگی، خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گا۔ یعنی شادی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہوگی، جوڑا میں لے کے آؤں گا۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت ہے۔ خیر مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ چچا وغیرہ سے مشورہ کر لیں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جب چچا ابو طالب کو پتہ چلا تو کہنے لگے کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور کیا لینا ہے، کیا چاہیے؟ مکے کی یہ عورت وہ عورت ہے جس کے بارے میں کبھی کسی کو بدگمانی نہیں ہوئی، بڑی اللہ کی ولیہ ہیں، بڑے صاف ستھری تجارت کرنے والی۔ خیر شادی طے ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارات جو ہے وہ جا رہی ہے، کوئی ڈول نہیں، کوئی باجا نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے، اس وقت کے جو بھی معاملہ تھا اس کے مطابق۔
اور میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 20 کے قریب اونٹنیاں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی طرف سے ملی تھی انہیں، وہ حق مہر لکھا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہوئی تو پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال۔ اس سے یہ بھی مسئلہ حل ہوا کہ عمر کا فرق اگر ہو جائے تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، وہ کتنی چھوٹی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو خیر جب شادی ہو گئی، اب معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن فرمانے لگے، خدیجہ بات یہ ہے کہ میں تو مسکین آدمی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دولت سے محبت نہیں کی پوری زندگی، کبھی طمع نہیں کیا، کبھی لالچ نہیں کیا، حالانکہ کائنات کے رب نے کہا تھا، فرمایا تھا میرے محبوب تو صرف اشارہ کر دے، اپنی خواہش کا اظہار کر دے، مکے کے سارے پہاڑ میں سونے کے بنا دوں گا، اور یہ جو پہاڑ ہیں جہاں جہاں تو چلے تیرے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خواہش پوری زندگی ان کے زبان پر نہیں آئی، ان کے دماغ و دل پر نہیں آئی۔ تو فرمانے لگے تو امیر زادی ہے، تیرے پاس بڑا مال و دولت ہے، ہو سکتا ہے تیرا میرا گزارا نہ ہو۔ تو ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کئی لوگوں کو گواہ بنا کر فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، جو خدیجہ کا مال ہے وہ اب خدیجہ کا نہیں ہے، جو میرا مال ہے آج کے بعد وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے۔ کتنے خوش نصیب یہ لوگ تھے، کتنا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، زندگی میں جنت کے سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی شادیاں کی، لیکن جب تک زندہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے رہے، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ہماری تربیت کی، یہ بھی تعلیم دی۔ ماں جی خدیجہ کی سہیلیوں کو، رشتہ داروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پہ کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی، بانٹنی ہوتی تو اسپیشل خصوصی طور پہ یاد رکھا کرتے تھے۔ اور ایک دن ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سونے محبوبہ خدیجہ بوڑھی عورت تھی، اور آپ اکثر کہتے رہتے ہیں خدیجہ خدیجہ ہی ہے۔ اچھا وقت گزرا ہو، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کا بظاہر دنیا کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، مال و دولت کے لحاظ سے، لیکن صورت اور سیرت کے لحاظ سے کائنات میں محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ جو بیٹھ گیا پاس، جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بن گیا، وہ خوش نصیب ہے۔ اب بھی قیامت تک
جو آدمی جو انسان مرد ہو عورت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرے گا اور بات سے پیار کرے گا، انشاءاللہ کائنات کے رب نے انہی لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اب آخری بات سن لو، ابو طالب نے، میں نے شروع میں عرض کیا، بڑی محبت کی نبی علیہ السلام سے، بیمار ہو گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب بیمار ہو گئے، مکے کے سردار بھی پاس بیٹھے ہیں، اولاد بھی پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حالت دیکھی، نبی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ چچا کا آخری وقت ہے۔ فرمایا آہستہ آواز میں، فرمایا اے میرے چچا، تو نے بڑی محبت کیا میرے ساتھ، میرے کان میں آہستہ آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، میں قیامت والے دن اپنے محبوب رب سے درخواست کر کے، التجا کر کے میں تجھے جنت میں جگہ لے دوں گا۔ حالانکہ چچا کہا کرتا تھا، حفاظت بھی کرتا تھا، خیال بھی رکھتا تھا۔ اکثر یہ ابو طالب کہا کرتے تھے کہ محمد تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں اپنی برادری سے ڈرتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے، اس لیے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، دنیا سے چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن چچا ابو طالب کو میرے ساتھ محبت کرنے کا کوئی انعام نہیں ملے گا، بس یہ صلہ ملے گا کہ اس کو جوتا آگ کا پہنایا جائے گا دوزخ کے اندر۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام سے محبت بھی ہونی چاہیے، نبی علیہ السلام کی بات سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ صرف انگوٹھے چوس لینے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام سے خالی پیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی ذات سے بھی محبت کرنی ہے اور ان کی بات سے بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات سے بھی محبت کریں اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت نصیب فرمائے، یہ سمجھ نصیب فرمائے، بدعت اور شرک سے اللہ بچا کے رکھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر توحید والے انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔